السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ عزیز سامعات، ڈپلومہ کورس کے تاریخی دروس میں ہم پچھلے درس میں دور عباسیہ میں ایک بڑے فتنے خلق قرآن کے بارے میں جان رہے تھے۔ اس فتنے کو دبانے کے لیے ہمارے علماء اور محدثین پر کئی مشکلات آن پڑی، بہت سے نے تو اپنی جان گنوا بیٹھے۔ اس کے علاوہ بنو عباس کے دور میں اسلام کی حدود تھوڑی بہت پھیلی، مگر بنو عباسیہ عالم اسلام کو ایک جھنڈے تلے متحد رکھنے میں ناکام رہی۔ بنو عباسیہ کے عہد کا معتصم باللہ آخری خلیفہ تھا۔ بنی عباسیہ کا آخری خلیفہ معتصم باللہ تھا۔ وہ عیاش پسند تھا، اس کا سارا وقت تفریح میں گزرتا۔ اس کے دور میں ہلاکو اور چنگیز خان کی شکل میں ان پر بڑا عذاب نازل ہوا، جس کا نقصان پوری امت مسلمہ کو کرنا پڑا۔ عباسی خلفاء اگر عیش و عشرت میں نہ پڑتے تو اپنی دولت کو مسلمانوں کی بھلائی اور دین کی اشاعت میں استعمال کرتے تو شاید ان پر ہلاکو خان جیسا اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نہ آن پڑتا۔ خصوصاً اس دور میں مسلمانوں کے اندر شیعہ سنی کے اختلافات عروج پر تھے۔ ان کے اختلافات سے یہ حالت ہو گئی تھی کہ ایک فرقہ یہ پسند کرتا تھا کہ کوئی غیر مسلم فاتح بن کر آئے، مخالف فرقے کو تکلیف دے، یعنی سنی یہ چاہتے کہ شیعوں کو کوئی تکلیف دے، شیعہ یہ چاہتے کہ سنیوں کو کوئی غیر مسلم بادشاہ صحیح وہ آ کر ان کو تکلیف دے۔ چنگیز خان کے لشکر شہر پر شہر فتح کرتے ہوئے جب ایران پہنچے تو وہاں دو گروہ مسلمانوں کے موجود تھے، یعنی شیعہ اور سنی۔ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ شیعوں نے تاتاری لشکر سے کہا کہ اگر وہ لوگ سنیوں کو ختم کر دیں تو یہ شہر ان کے حوالے کر دیں گے۔ تاتاریوں نے اس شرط کو قبول کر لیا، لیکن جب وہ فاتحانہ انداز میں شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے بلا تفریق سنی اور شیعوں سب کو چن چن کر قتل کر دیا۔ آخر وہ دشمن تھا، دشمن کا کام کر گیا۔ ظلم کی چکی میں دونوں فرقے پس گئے، یعنی سنی بھی اور شیعہ دونوں بھی اس ظلم کی چکی میں پس کر رہ گئے۔ اس سے ملتی جلتی روایت اس دور کے عالیشان شہر رے کے مطابق یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کس طرح مسلمان آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے، دشمن کو اپنا سمجھا مگر اپنے دینی بھائی کو معاف نہ کیا، اختلافات کو ختم نہ کیا۔ اس طرح ایک حکمران کی عیاشی سے پوری قوم کو اس کا نقصان اٹھانا پڑا اور پوری امت مسلمہ پر اس کا بہت برا اثر پڑا اور عباسی سلطنت زوال پر آ پہنچی۔ سلجوق سلطنت تاریخ اسلام میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آج کے درس میں ان کی مختصر تاریخ جانیں گے۔ سلجوقی سلطنت ایک مسلم بادشاہت تھی، نسلاً وہ ترک تھے۔ مسلم تاریخ میں سلجوقی سلطنت بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یہ دولت عباسیہ کے بعد عالم اسلام کو ایک مرکز پر جمع کرنے والی آخری سلطنت تھی۔ اس سلطنت کو تاریخ میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ ان کی سلطنت تاریخ اسلام کے آخری عہد زرین کہلاتا ہے۔ تغرل بیگ سلجوق کا پوتا تھا، جبکہ چغری بیگ اس کا بھائی تھا، جن کے زیر قیادت سلجوقیوں نے غزنوی سلطنت سے علیحدگی اختیار کرنے کی کوشش کی۔ ایک جنگ میں سلجوقیوں نے غزنی سلطنت کے بانی کو قتل کر کے مغربی حصوں پر قبضہ کر لیا۔ تغرل بیگ نے شیعہ سلطنت سے بغداد چھین کر سلجوقی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔
سلطان عرب ارسلان اپنے چچا طغرل بیگ کے بعد سلجوقی سلطنت کے حکمران بنے۔ انہوں نے آرمینیا اور جارجیا کو سلجوقی سلطنت میں شامل کر لیا۔ وہ بہت بہادر حکمران تھے۔ ان کے دور میں وہ فاطمی حکمران کو شکست دے کر مکہ اور مدینہ منورہ کو سلجوق سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ اس سے اسلامی دنیا میں سلجوقیوں کے اثر و اقتدار اور بڑھ گیا۔ بازنطینی نے حملہ کیا تو سلجوقیوں نے عبرت ناک شکست دی۔ الب ارسلان اس کے گورنر کی تلوار سے زخمی ہوئے۔ 4 دن بعد اسی زخم سے انتقال کر گئے۔ 42 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اس کے بعد ان کا بیٹا مالک شاہ اول حکمران بنا۔ مالک شاہ کی وفات کے بعد اس کے بھائی اور ان کے بیٹوں میں اختلافات کے باعث سلجوق سلطنت تقسیم ہو گئی۔ اس خانہ جنگی سے امت مسلمہ کو ایک پرچم کے نیچے اکٹھا کرنے والی آخری قوت کا بھی خاتمہ ہونے لگا، تو اہلیان یورپ نے اس کے بھرپور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں پر صلیبی جنگیں کا آغاز ہوا اور بیت المقدس کو مسلمانوں سے واپس لینے کی دیرینہ خواہش کو عملی جامہ پہنانے کا آغاز کیا۔ اس طرح صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا، جو کہ کم و بیش 200 سال مسلمانوں پر مسلط رہی۔ تاریخ اسلام کی یہ خصوصیت قابل ذکر ہے کہ جب کوئی اسلامی حکومت پر یا سیاسی زوال طاری ہوا یا مسلمانوں پر کوئی نازک وقت آیا تو کوئی نہ کوئی شخصیت ایسی پیدا ہو جاتی کہ جس سے مسلمانوں کی گرتی ہوئی عمارت سنبھال لیتے۔ چنانچہ سلجوقیوں کے زوال کے بعد اتابکی خاندان پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد ایوبی خاندان آگے آیا، جس نے بیت المقدس کو ان کے ہاتھوں سے چھڑا لیا۔ کس کے؟ صلیبیوں کے ہاتھوں سے۔ اس طرح اس مقدس جہاد کا پہلا ہیرو اور اس قافلے کا پہلا قافلہ سالار عماد الدین ہی تھا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔